بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج کا مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ، حکومت، الیکشن کمیشن اور طاقتور حلقوں کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ دوسری طرف استعفے طلب کر لیے گئے ہیں۔ آرٹیکل 6 لگنے کے چانس واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی کیا ڈیمانڈ ہے، اور دوسری طرف تحریک انصاف کا ایک اور بڑا امتحان شروع ہو گیا ہے، چونکہ اب ان کے خلاف پلان سی لانچ کر دیا گیا ہے۔ یہ پلان سی کیا ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے۔ ایک نئی مہم شروع ہوئی ہے اور حکومتی صحافی اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ شہر اقتدار کے اندر آنے والے دنوں میں کیا منظرنامہ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، اس پر ہم آج کی ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس انداز کے اندر پچھلے 2 سالوں کے اندر معاملات چل رہے تھے، اور 13 جنوری کو جو فیصلہ آیا، بلے کا نشان چھینا گیا۔ پھر 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں تحریک انصاف کے قائدین کارکنان ہزاروں کی تعداد کے اندر ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، انسانی حقوق کی وائولیشنز ہوئی۔ پھر 8 فروری کے انتخابات کے اندر جو عوام نے مینڈیٹ دیا، اور اس کے بعد 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا اور وہ ڈٹ گئے، اور پھر انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کے جو جج ہیں ان کا بھی ایک خط سامنے آیا۔ پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد صاحب، ان کے دبنگ فیصلے اور ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایلیویٹ کرنا، یہ سارے وہ معاملات ہیں جو کہیں نہ کہیں اس پوری صورتحال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ججز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آئین، قانون اور ول آف دا پیپل کے ساتھ جانا ہے، لیکن اس کے باوجود بڑے خدشات تھے۔ لیکن اب جو صحافی تھے، جو حکومتی صفوں کے صحافی ہیں، وہ بڑے بخلائے ہوئے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ کہاں سے لیتے ہیں، اب اس فیصلے پر کتنی تکلیف پہنچی ہے، یہ صرف میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ جو اس وقت اگرچہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ رائٹرز ہو، وہ الجزیرہ ہو، وہ ANI ہو، انڈین میڈیا ہو، یا وہ عرب نیوز ہو، ہر طرف عمران خان اور تحریک انصاف کے حق میں آج کا یہ جو فیصلہ ہے، اس کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ خود نہیں سنایا، بلکہ جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے یہ فیصلہ سنایا۔ تو میں ایک جو ہے وہ حکومتی صحافی، ان کو کہا جاتا ہے غریدہ فاروقی، یہ بنیادی طور پر حکومتی بھی نہیں ہے، یہ کسی اور طرح کا ان کا مزاج ہے۔ اب انہوں نے جو اس پر تنقید کی ہے، یہ بڑی عام ہے۔ اب یہ تقریباً ملے جلے، میں پچھلی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں، حسن ایوب جو راوی جن کو کہا جاتا ہے، اور ان کا راوی ہمیشہ چین ہی چین لکھتا ہے، اور اب بھی وہ چین لکھ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، میں آگے پلان سی کا ذکر کروں گا۔ اب غریدہ یہ لکھتی ہیں کہ امیدوار آزاد لڑے، سرٹیفکیٹ سنی اتحاد کونسل کے جمع کروایا، PTI کی پارلیمانی قانونی موجودگی نہیں ہے، PTI کیس میں فریق بھی نہیں ہے، آئین قانون اجازت نہیں دیتا کہ الیکشن کے کئی ماہ بعد تک مخصوص نشستوں کو فہرستیں جمع کروانی جاتی ہیں۔ PTI پارلیمان میں موجود ہی نہیں، مگر 15 روز کے اندر PTI نے مخصوص سیٹوں کی فہرست جمع کروانی ہے، اور مخصوص نشستیں اب ان کو لاڈلے انداز میں زبردست جو ہے وہ زبردستی دی جا رہی ہیں، جو پارٹی پارلیمان میں موجود بھی نہیں، آج خود سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے اس کو یہ دی جا رہی ہیں۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ہے آئین اور قانون کا کھلا قتل عام ہے۔ فیصلہ دراصل حکومت کے خلاف ہے، PTI کے حق میں نہیں، عدلیہ کے اندر سے ہی چیف جسٹس پاکستان کے خلاف بھی ہے۔ ذاتیات، مخصوص وابستگیوں کو آئین اور قانون پر ترجیح دی گئی، آئین اور قانون کا کھلا قتل عام۔ اب یہ جو خاتون ہے، یہ انہوں نے بات کر دی، اور یہ پھر ایک اور بات انہوں نے کی ہے۔ اب یہ میں اس لیے ایک نمونے کے طور پہ جن کو حکومتی صحافی سمجھا جاتا ہے یا طاقتور حلقوں کا صحافی سمجھا جاتا ہے، ان کی رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ آپ دیکھیں گے اسی طرح ملے جلے الفاظ کے ساتھ سب نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں مختصر نشستوں کیس کا فیصلہ مختصر یہ ہے، مخصوص اداروں میں مخصوص شخصیات کی، مخصوص سیاسی جماعت کی مخصوص شخصیت سے مخصوص وابستگی اور مخصوص دباؤ کا نتیجہ۔ بھئی یعنی پارلیمان کے اندر PTI ہے نہیں، کیسی بے ڈھنگی بات ہے۔ مطلب ہے بالکل کوئی حواس باختہ ہونا، جس کا دماغ کام نہ کرتا ہو یا کوئی پاگل ہو، تو وہ یہ بات کر سکتا ہے جو یہ محترمہ کر رہی ہیں۔ 8 فروری کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا، اور ایک بات جو کی جا رہی ہے، آدم نذیر تارڑ نے پوری پریس کانفرنس اسی موضوع پہ کھڑکائی اور کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ اس ریویو پٹیشن کے اندر جانا ہے، نہیں جانا، جائیے بھائی، وہاں بھی ذلیل ہوئیے،
کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنی کریں. ججز کو بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کیا سوچتی ہے, لیکن یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ اس لیے بڑا سنگین ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کتنا مشکل تھا. عمران علی ہیں جو صحافی ہیں, اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں, قاضی صاحب اپنے پینل کے ججز سے بار بار پڑھوا رہے ہیں کہ وہ یہ درخواستیں مسترد کر رہے ہیں. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اقلیتی فیصلہ بھی کورٹ میں پڑھا جائے, وہ بس فیصلے کا حصہ ہوتا ہے جسے بعد میں تحریری فیصلہ دیکھ کر رپورٹ کیا جاتا ہے. لیکن آج پوری کوشش کی گئی, 3 ججز کی میٹنگز ہوئیں. اب یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے نون لیگ کی عظمہ بخاری اور دیگر. بھئی یہ پی ٹی آئی نے تو مانگی نہیں تھی, بھئی انہوں نے سرٹیفکیٹ پہلے جمع کروائے اور ججز نے یہ دیکھا کہ بھئی اس وقت کے حالات کیا تھے. کیا یہ لوگ عوام نے ووٹ تحریک انصاف کو نہیں دیا؟ کبھی ایک طرف دروازے بند کیے جا رہے تھے, کبھی ادھر. تو بنیادی طور پر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 8 ججز ہیں, بلکہ 11 ججز نے یہ تو قرار دیا کہ بھئی یہ جو ہے وہ کسی صورت بھی حکومتی پارٹیز جو ہیں یا باقی پارٹیز کے اندر یہ نشستیں تقسیم ہی نہیں کی جا سکتی. اب کچھ کا یہ تھا کہ نہ ادھر جائیں نہ ادھر جائیں, لیکن بہرحال یہ فیصلہ جو ہے وہ اہمیت اختیار کر گیا. اب یہاں پر جو ہے وہ بنیادی طور پر اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان ججز نے اس وقت کے حالات و واقعات کو دیکھا, اور جن امیدواروں نے تحریک انصاف کو ایز اے پارٹی لکھا تھا تو الیکشن کمیشن نے ان کو پارٹی ڈکلیئر نہیں کیا. تو الیکشن کمیشن بنیادی طور پر یہ آج کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہے. چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبران, یہی وجہ ہے ان سے استعفیٰ طلب کیا جا رہا ہے. جماعت اسلامی کے امیر جو ہے انہوں نے استعفے کی ڈیمانڈ کی ہے. تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبران فوری استعفیٰ دیں. استعفیٰ ان کو دینا چاہیے, اگر نہ دے تو ان کے خلاف تحریک چلنی چاہیے. یہ وہ گھنونے کردار جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے جو ول ہے یا ان کی جو رائے ہے اس کو رون ڈالا ہے ایک بدماشی کے ذریعے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا ہے کہ بھائی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے, اور یہ معاملہ تو خود قاضی صاحب بھی وہاں پہ کہتے رہے ہیں غلط انٹرپریٹ کیا ہے. اب اس پوری صورتحال کے اندر یہ بات اب ایک تو سکندر سلطان راجہ کے خلاف آرٹیکل 6 کی طرف جا رہا ہے, لگتا ہے نہیں لگتا, بہرحال اس کی درخواستیں اب آئیں گی, تحریک انصاف یا خود دے گی, اور یہ بات اس وقت مشاورت جو ہے وہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں بہت سنجیدگی کے ساتھ ہو رہی ہے. اور اگر وہ خود نہیں بھی آتے تو کوئی نہ کوئی پٹیشنر آئے گا کہ یہ قوم کو اس طریقے سے پاکستان کو یرغمال بنا کے یہ غداری کی گئی ہے پاکستان سے, آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ کم از کم ان کے اندر تھوڑی سی رمق غیرت باقی ہو تو ان کو استعفے تو دینے چاہیے. اور استعفوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ اور 4 ممبران جنہوں نے پاکستانی عوام کے خلاف بغیر ایک جنگ کی ہے, یعنی پاکستانی ٹیکس پیئر کے ٹکڑوں پہ پل کے ان کے جو ہے وہ ان کی خوراک, ان کا رہائش, ان کا پروٹوکول اور ان کی تنخواہ مراحات سارا کچھ پاکستانی عوام سے لے کے انہی کے خلاف یہ بدماشی کی گئی ہے. اور یہ اس پر جو ہے ایک تو ان کو استعفے دینے چاہیے, یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ آ رہی ہے. تحریک انصاف اب سب سے بڑی جو ہے وہ جماعت بنی ہے. اب جو ہے اس پورے معاملے کے اندر دیکھیے اس وقت بھی جو طاقتور حلقوں کے قریبی صحافی ہیں وہ بڑے اس وقت کانفیڈنس ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو جوڈیشل پیکج جس کا ذکر کیا جا رہا تھا وہ اب بھی آئے گا. یعنی اگرچہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن بڑھ گئی ہے, 106 دن باقی ہیں, قاضی صاحب آؤٹ ہیں, وہ ماضی ہو گئے ہیں, اور پاکستانی تاریخ کا ایک ایسا چیف جسٹس جس نے چیف جسٹس بن کر بہت زیادہ رسوائی سمیٹی ہے اس کے اندر قاضی صاحب جو ہے ان کا ذکر پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ ہوگا. ان کی کیا مجبوریاں تھیں, وہ کیسے فیض آباد دھرنے کے بعد فیصلے کے بعد مڑے, یو ٹرن لیا, اور کتنے گرے اور کس سطح پر وہ گئے. ایسے لگ رہا تھا کہ حکومت اور الیکشن کمیشن کو اپنا وکیل کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قاضی صاحب کی صورت کے اندر زبردست طریقے سے ان کی وکالت جو ہے وہ کی جا رہی تھی, لیکن بہرحال یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے, اور اڈیالہ کے اندر قید عمران خان جو ہے وہ آج جیتے ہیں. اچھا, دوسری طرف جو ہے وہ اب پلان اے یہ تھا کہ بھئی سیٹیں برقرار رہیں, وہ تو بڑھ گیا. اب دوسرا پلان یہ تھا
کہ یہ سیٹیں کسی کو بھی نہ ملیں. یہ پلان بی تھا. چلیں پھر بھی حکومت کی اس طرح ایک واضح 2/3 کے قریبی اکثریت رہے گی تو کسی کو بھی نہ ملے تو پی ٹی آئی کی بھی تعداد کے اندر اضافہ نہیں ہوگا. اچھا یہ جو معاملہ ہے اب چونکہ سینٹ کے انتخابات خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہونے ہیں تو وہ بھی اب تحریک انصاف کی اور نشستیں بڑھیں گی, یعنی ادھر بھی بڑھیں گی. تو پارلیمنٹ کے اندر اوورال اب 108 کا فگر تحریک 9 کا بنا ہے تحریک انصاف کا, اور باقی جو ہے اب اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں. اب پلان سی کیا ہے؟ بظاہر ایسے لگتا ہے, میں تھوڑا سا بجائے اپنی بات کرنے کے جو بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں طاقتور حلقوں کے, میں وہ آپ کو جو ہے وہ ان کا بیان سنانا چاہتا ہوں. حسن ایوب یہ جو راوی ہے نا, ان کی بات عام ہوتی ہے. جب آبجیکٹیو اچیو مجھے افسوس اس بات کا ضرور ہے کہ آئین پاکستان کو ری رائٹ کرنے کا جو مجاز ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ آف پاکستان ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے. سپریم کورٹ بھی نہیں ان کے چند فیصلوں کے اوپر, لیکن جو کراچی والی باتیں تھی وہ میں نے کل ہی کر دی تھی, اور اس کا گواہ صدیق جان ہے, آپ اس سے پوچھ لینا کہ میں نے آئی واز دا فرسٹ ون جس نے اس کے کان میں بتا دیا تھا کہ یہ ایشو ہے. تو میرے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے, مجھے 3 دن پہلے سے معلوم تھا کہ فیصلہ جو ہے یہ ان کے حق میں نہیں آ رہا. اب انہوں نے کیا سیٹیں دے دی کس کو؟ پی ٹی آئی کو. اب پی ٹی آئی کو دی ہے. اب دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو انہوں نے اپنے جو تحریری جو ہے وہ اپنے دلائل جمع کرائے ہیں وہ آرگومنٹ نہیں کیا. اگر دیکھا جائے تو سلمان اکرم راجہ کے دلائل جو تھے وہ فیصل صدیقی کے دلائل کو کٹ کر رہے تھے, اور فیصل صدیقی کے دلائل نے کٹ کیا کس کو؟ سلمان اکرم راجہ کے دلائل کو. کس کی جو ہے وہ اپیل تھی, ذکر نہیں کیا اپنے فارم کے اندر پی ٹی آئی کا. اچھا اب یہ آگے رہنا ہے ڈیلا جیل کے اندر. اب جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ آج 12 تاریخ کو عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو باہر نہیں ہے. اچھا آگے جو انہوں نے بات کی وہ یہاں پہ مس ہو گئی. وہ کہتے ہیں جی اس کے باوجود کہ یہ آج فیصلہ آ گیا ہے تحریک انصاف کے حق میں, لیکن جوڈیشل ریفارمز تو ہونی ہی ہونی ہے. اب دوسری طرف فیصل واڈا جو کہتے تھے ایسا نہیں ہوگا, ان کے کئی اب جو پریڈکشنز ہیں یا اطلاعات ہیں وہ ان پر جو ہے وہ فیصلہ خلاف بھی آیا ہے, لیکن ان کا رپورٹڈلی کہا جا رہا ہے فیصل واڈا کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کے اندر اب فارورڈ بلاک بنے گا, یعنی فارورڈ بلاک بنے گا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جن لوگوں نے یہ اقلیتی اور خواتین کی جو نشستیں ہیں یہ جو جمع کروانے ہیں, تو اب اس کی بنیاد پہ کیا ہوگا کہ یا تو پھر ان کو جو فارم ہے وہ جمع نہیں کروانے دیے جائیں گے. الیکشن کمیشن جس انداز کے اندر پہلے فریق بنا ہوا ہے اور انہوں نے سیٹیں تقسیم کرنی ہے پھر وہ گڑبڑ کوئی دوبارہ کر سکتے ہیں, یا تحریک دیکھیں اپنے طور پر تو اب کوئی بھی تحریک انصاف نہیں چھوڑے گا, چونکہ پرویز خٹک کا انجام سامنے ہے, جہانگیر ترین, اون چودھری وغیرہ سب کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. جس نے عمران خان کے خلاف جس نے بھی جو وہ کہتے ہیں نا, ہمارے ایک بزرگ ہیں حنیف سندیلہ صاحب, وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے اس کے سامنے مت آئیں, اس سے مت ٹکرائیں, چونکہ آپ پاش ہو جائیں گے. اب عمران خان کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے تو اب راستے میں آپ جیسے بھی آئیں گے تو اب اس انداز کے اندر جتنے بھی پہلے علیحدہ ہوئے وہ نشان عبرت بنے. تو خود کوئی بھی شوق کے ساتھ کہ عوام عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے, اس ماحول کے اندر کوئی بھی تحریک انصاف کو چھوڑ کے تو نہیں جائے گا. لازمی بات ہے کہ یا تو اٹھا لیا جائے گا کسی کو, یا یہ ہو سکتا ہے کہ زبردستی ایک فارورڈ بلاک کریٹ کیا جائے تاکہ یہ جو جوڈیشل ریفارمز کے نام پہ ایک نیا پلان ہے اس کو ترتیب دیا جا سکے. تو فیصل واڈا, حسن ایوب اور کچھ جو اس طرح کے سرپرستی والے جو لوگ جن کو مانا جاتا ہے, ان کے بقول اب بھی جوڈیشل ریفارمز ہوں گی, اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو رام کر لیا جائے گا. جیسے جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن دینی تھی تو دوسری جو جماعتیں تھی وہ سزا بھی ان کو ہو گئی, اس کے باوجود ان کو رام کر لیا گیا. تو کیا تحریک انصاف اس ماحول میں اپنے ساتھ ملا سکتا ہے کوئی؟ یہ ایک میرا خیال ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو اب بھی ایک دلاسا دینے کی کوشش ہو رہی ہے تحریک انصاف کے ان اراکین کے لیے جو مخصوص نشستوں کی فہرست کے اندر موجود ہیں اور ان کو الیکٹ کرنا ہے, انہوں نے اپنی وابستگی ظاہر کرنی ہے. باقیوں نے اب یہ دن ان کے لیے بڑے اہمیت اختیار کر گئے ہیں, بڑا پریشر ہو سکتا ہے ایک مرتبہ پھر. اب آپ نے نظر بھی رکھنی ہے, اور میرا خیال ہے جان بوجھ کے تو کوئی نہیں جائے گا, لیکن بہرحال
ایک فارورڈ بلاک کا شہر اقتدار کے اندر، یہ ایک جگہ نہیں، میں نے وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں حتیٰ کہ جو وقاص شیخ ہیں اور باقیوں کے سامنے اس کا ذکر ہوا ہے، پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے صحافی کہ فارورڈ بلاک تو نہیں بننے جا رہا. یہ بہت زیادہ اس وقت شہر اقتدار میں ڈسکس ہو رہا ہے. اب کس پیٹرن میں کون بنائے گا، کیسے پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑا جائے گا، میرا خیال ہے بظاہر یہ مجھے امپلیمنٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن جس طرح کا ماحول ہے اغوا کرنے کا، تشدد کرنے کا، اٹھانے کا، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اس طرح کا جو پلان سی ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہو. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.